السلام علیکم دوستو، آج ہم جانیں گے ماہ رمضان کے بارے میں۔ ماہ رمضان جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، جو مغفرت والا مہینہ ہے۔ رمضان ایک عربی کا شبد ہے جس کا مطلب تپتی ہوئی دھوپ یا تپتی ہوئی گرمی سے ہے۔ رمضان اسلامی کے حساب سے 9واں مہینہ ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی روزے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کا پہلا شخص ہے، دھرتی کا پہلا شخص حضرت آدم علیہ السلام، ان کے دور سے روزہ رکھے جاتے ہیں۔ روزہ اللہ نے انسانوں کو اسپیشل گفٹ بنا کر دیا ہے، جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو۔ ایک سال میں 36 دن روزہ رکھتے تھے اور اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کے بعد میں سیم اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک سال میں 36 دن روزہ رکھے، مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں کو، چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کو روزہ رکھتے تھے، طوفان نوح سے بچنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام، وہ مہینے میں 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن نہیں رکھتے، 1 دن روزہ رکھتے، 1 دن نہیں رکھتے۔ انہوں نے اس انداز میں ایک سال میں 6 مہینے روزہ رکھے اور 6 مہینے بن روزہ رہے۔ ان کے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے ایک مہینے میں 9 دن روزہ رکھے، مہینے میں 3 دن شروع میں، 3 دن بیچ میں، 3 دن لاسٹ میں۔ اس طرح انہوں نے مہینے میں 9 دن روزہ رکھے، ایک سال میں 108 دن روزہ۔ ان کے بعد میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ اس طریقے سے روزہ رکھتی تھی کہ وہ سحری کرنے کے بعد میں کسی اپنے سے یا کسی پرائے سے بالکل بھی بات نہیں کرتی تھی، افطاری ہونے تک، اور سحری سے اور افطاری کے بیچ میں وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کے بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو سب سے الگ انداز میں روزے ملے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 مہینے کے روزے ملے اور اللہ نے بدلے میں اپنے آپ سے ملنے کا وعدہ کیا، اپنے آپ سے ملانے کا وعدہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے جب 3 مہینے کے روزے کمپلیٹ طریقے سے پورے کر لیے 3 مہینے کے روزے، اللہ سے ملنے کا سمے آیا۔ انہوں نے سوچا 3 مہینے بھوکے پیاسے ہونے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے منہ سے اسمیل آئے اور اللہ کو ملنا پسند نہ آئے۔ تو اللہ کا حکم ہوا، اے موسیٰ، یہ روزے میں نے انسان کے لیے اسپیشل گفٹ دی ہے، اور روزہ اللہ نے اسپیشل خود کے لیے دیا ہے، خود کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس سے انسان کا کوئی نقصان نہیں ہے، ذرا سا بھی، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 دن کے روزے اور دیے ایکسٹرا، اس کے بعد میں اپنے آپ سے ملنے کا حکم کیا یا ملنے کا بتایا۔ ان کے بعد میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ کی ایک امتی تھا، حضرت موسیٰ کا ایک امتی یہودی جو 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ پیارے نبی نے پوچھا ان سے، آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ پاک نے ہمیں فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا، اور دریائے نیل میں حضرت موسیٰ نے جب لاٹھی ماری تو اسے 2 بھاگوں میں بانٹ دیا اللہ نے، اور بیچ میں رستہ بنا دیا تاکہ حضرت موسیٰ اور اس کو ماننے والے آسانی سے نکل جائیں، اور فرعون کے ماننے والے یا فرعون کے ساتھی اس میں بیچ میں ڈوب کر مر گئے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی نے اپنی امت سے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے اور بھی خوشی کی بات ہے، ہجرت کرنے سے پہلے یہ تو ہمارے لیے اور خوشی بات ہے، 9 محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، ان سے ایک روزہ فالتو۔ پیارے نبی نے حکم دیا مسلمانوں کو۔ اور پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی طرح سے مہینے میں چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں 3 روزے رکھا کرتے تھے پہلے سے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ مدینہ ہجرت کرنے کے 1.5 مہینے بعد میں 10 ساوان المکرم سن 2 ہجری کو ہمارے اوپر 30 دن کے مکمل روزے فرض ہوئے۔ 27ویں روزے کو مکمل قرآن نازل ہوا رمضان کے مہینے میں۔ ویسے تو قرآن پاک کو نازل ہونے میں 22 سال 2 مہینے 22 دن لگے، لیکن قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہم نے تم پر بھی سیم اسی طریقے سے روزے فرض کیے جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر بخشش بنا کر، رحمت بنا کر روزے فرض کیے، اسی طرح سے تم پر ہم نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ اللہ پاک نے 1 مہینے کے روزوں کو 3 بھاگوں میں بانٹا ہے۔
پہلے 10 دن جو رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو جہنم سے چھٹکارا پانے کے ہیں، جو لاسٹ کے 10 دن ہیں۔ اس طریقے سے ہمیں ملے ماہ رمضان اور ہمیں 30 دن کے روزے۔